یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح پولیسوں کی پٹائی کر دی گئی کرناٹک کے ایک علاقے میں، وہیں پر 610 ہوٹلوں کا مالک خودکشی کر لیتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مصر میں طاقتور طوفان نے کیا اور آسٹریلیا میں کیا ہنگامہ مچائے ہوئے، کس طرح بربادی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ میں مجلس اتحاد المسلمین کی بنگال کو لے کر کے حالیہ بیان کی بات کروں گا۔ شری رام یونیورسٹی ایودھیا میں کیا بننے جا رہی ہے، اور خواجہ سرا رانی خان کس طرح بھیک اور ڈانس چھوڑ کر اسلامی مدرسہ قائم کر لیا، اور آٹو کی ٹکر کا اندھوناک واقعہ میں پیش کروں گا۔ بہت ساری چیزیں ہیں ناظرین گرامی۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، سبسکرائب کر لیا، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ لنک کو شیئر کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اس کو کیا کرنا ہے آپ لوگ بہتر انداز میں جانتے ہیں، اس جانب سنجیدگی سے آپ کو لینا بہت ضروری ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں، کچھ ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں۔ میسور سے آ رہی یہ ویڈیوز ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کورونا کے بعد، لاک ڈاؤن کے بعد ماسک لازمی قرار دیا گیا، اور اس کے بعد جو لوٹ مچی کرناٹک میں ناقابل بیان ہے۔ راستے پر روک روک کر کے جو ہے پولیس افسران نہ جانے کون کون سے جن کو تعینات کیا گیا تھا، لوگوں کی لوٹ مار شروع ہو گئی، اور بہت سارا پیسہ لے لیا گیا عوام سے جو ویسے بھی مہنگائی کے مار سے مر رہے تھے۔ اب میسور میں ایسی ہی ٹریفک پولیس کا بھی حالات ہیں، وہ نہ آگے دیکھتے ہیں نہ پیچھے دیکھتے ہیں، اچانک بیچ راستے میں گاڑی روک لیتے ہیں، جو گاڑی تیز ہوتی ہے، پھر اس کے بعد پیچھے گاڑی آ کر جس کو مار دیتی ہے، جو سڑک حادثات کے باعث بن جاتا ہے۔ ایسا ہی معاملہ پیش آیا منگلور کے میسور کے ایک سرکل میں، تو دیکھیں ناراض عوام نے کیا کچھ کر دیا۔ ایک پولیس کو پیٹا، ایک نوجوان کی ہلاکت ہوئی سڑک حادثے میں، اس کے بعد ناراض عوام نے جو ہے پولیس کو کھینچا تانی کی، بہت بری طرح سے مارا، اور پورے جو ہے وہیکل کو جو ٹریفک کی ہوتی ہے اس کو جو ہے پوری طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ایسے حالات میں اس واردات کو یا اس حملے کو ہم جائز قرار نہیں دے سکتے کہ آپ یونیفارم میں موجود پولیس افسران کو یا ٹریفک پولیسان کو مالے، لیکن پولیس افسران کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ کام جو کر رہے ہیں وہ 20 سڑک حادثے میں کر رہے ہیں، جہاں گاڑیاں تیزی سے گزرتی ہیں، ممکن ہے کہ کوئی سڑک حادثہ پیش آئے۔ ایسے حالات میں ان کو بہت سارا احتیاط برتنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ٹریفک پولیس والے تو لوٹنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور ویسے بھی بہت ساری چیزیں، اور ماسک کے نام پر تو کس طرح لوٹ مچی ہے تو آپ جانتے ہیں۔ شاید اس وجہ سے جس طرح سے اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے سوشل میڈیا میں کہا جا رہا ہے، اور جس طرح کے تبصرے آ رہے ہیں کہ اس طرح سے پولیس کے ساتھ رویہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ وہ زیادہ ظلم و ستم کرنے پر راستے پر آ کر کھڑے ہوتے ہیں، اس طرح کہتے ہوئے جو اس وقت اس ویڈیوز کو اور بہت ساری تصاویر کو سوشل میڈیا میں شیئر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ناظرین آئیے ایک اور ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کورونا لگاتار بڑھتے جا رہے، بہت ساری ریاستوں میں نائٹ کرفیو بھی لگا دیا جا چکا ہے، اور ماسک لازمی قرار دیا گیا ہے، لوگوں کو احتیاط برتنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ جب شروع میں مرکز کو کس طرح بدنام کیا گیا آپ لوگوں کو معلوم تھا، اس کے بعد مندروں کو جو ہے پوری طرح بخشا گیا تھا۔ اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تہوار ہے تازہ والا، آج کی یہ ویڈیو ہے، یہ نئے کے حوالے سے آ رہی ہے۔ لڈو مار ہولی کہتے ہیں اسے لڈو مار ہولی کہتے ہیں۔ لڈوؤں کو پھینکا جاتا ہے پوٹلی میں باندھ کر کے، لوگ اس کو لیتے ہیں۔ الگ الگ طرح کے جو ہے لٹھ مار ہولی ہوتی ہے، لڈو مار ہولی ہوتی ہے، اور یہ ہندوستان کے تہواروں کے الگ الگ نام ہیں۔ بہرکیف لوگوں کو آپ اپنے اعتبار سے، اپنے دھرم کے اعتبار سے منانا چاہیے، لیکن اس وقت کورونا کے حالات میں اس طرح بھیڑ اگر جمع کر دیں تو پھر آخر میڈیا اس پر سوال کیوں نہیں اٹھاتا؟ یہ اصل سوال ہے۔ دیکھیے کہ یہ برسانہ کے علاقے سے آ رہی ہے، جو شری رادھا رانی ٹیمپل ہے، اور وہاں پر جو ہے یہ محفل سجائی گئی تھی لڈو مار ہولی کے نام پر، اور کس طرح سے لوگ جمع ہوئے اور کس طرح بھیڑ جمع ہو گئی ہے، اور اس کے باوجود جو ہے کوئی میڈیا اس پر جو ہے اس بات کو لے کر کے بات کرنے کو تیار نہیں کہ کورونا جو پوری طرح سے پھیل رہا ہے اس وقت، اور بہت ساری زیادہ کیسز ادھر 8-10 دنوں میں آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ بھیڑ جمع ہے۔ اس کو لے کر کے اس وقت سوشل میڈیا میں اعتراضات بھی جتائے جا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے اس پر کمنٹس بھی کیا ہے کہ اس طرح بھیڑ جمع ہوئی ہے، لیکن میڈیا کچھ بول نہیں رہا، اور نہ ہی انتظامیہ کچھ کر رہا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے میں ایک تصویر دکھانا چاہتا ہوں۔
اور میں آپ کو ان لوگوں کے لیے تصویر میں ضرور دکھاؤں گا جو یہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو ہے آپ پوری طرح سے اچھے کاموں میں اپنی دولت لٹائیں اور پوری طرح سے جو ہے اپنے آخرت کے لیے ذخیرہ بنائیں، تو ان کے منہ بسوڑ لیتے ہیں۔ یہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، ہر وہ شخص کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ یہ جو تصویر اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ تصویر ہے 610 ہوٹلوں کے مالک، امریکی کاروباری شخصیت جس کو کینٹ ٹیلر کہا جاتا ہے، اپنی رہائش گاہ میں یہ مردہ حالت میں پائے گئے۔ اور پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ وجہ طبی مسائل ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ امریکہ جیسے علاقے میں 610 ہوٹلوں کا اگر مالک ہو، امریکی کاروباری ہو، اتنی بڑی شخصیت جس کی 65 سال ہو، وہ اپنی رہائش گاہ میں مردہ حالت میں پایا جاتا ہے، اور ابتدائی تحقیقات میں پتہ چلتا ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ اور خودکشی کرنے کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ طبی مسائل، جبکہ وہ کورونا اس کو لاحق ہوا تھا، اور کورونا کے بعد وہ صحت یاب بھی ہو چکے تھے، لیکن صحت یاب ہونے کے بعد جو الگ سے طبی مسائل ان کو جو مسائل ان کی صحت کو لے کر کے لگے، تو انہوں نے ان تمام طبی مسائل سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک ہی طریقہ اپنایا، اور وہ طریقہ ہے خودکشی۔ کین ٹیلر کے اہل خانہ نے کمپنی کی جانب سے جاری کردہ بیان میں خودکشی کے باعث ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ وہ کانوں میں سیٹیاں بجنے سے پریشان تھے، اور ایسے فوجی مریضوں پر ہونے والی طبی تحقیق کے لیے مالی امداد کا بھی وعدہ کیا تھا۔ یعنی اس طرح کی بیماریاں فوجیوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ کان بجنا جس کو کہا جاتا ہے، عجیب قسم کی جو ہے سیٹیاں بجنی شروع ہو جاتی ہیں آپ کے کان میں، اور آپ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں جب ان کو پتہ چلا کہ فوجیوں میں بھی اس طرح کے مریض ہیں، تو ان کو جو ہے پوری طرح امداد فراہم کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا اس کی جانب سے، اس 610 ہوٹلز کے مالک کی جانب سے، لیکن آخرکار خود وہ اس مسائل سے پریشان ہو کر کے خودکشی کر لی۔ یہ ہے آپ کے مال کی حقیقت اور آپ کے صحت کی حقیقت، اور یہ ہے ہمارے لیے بہت ہی عبرتناک کہ جو ہے 610 ہوٹلوں کا مالک ارب پتی کین ٹیلر کو اس کی کوئی دولت اس کے کان بجنے سے اس سے جو ہے بیماری سے چھٹکارا نہیں دلا پائے، اور یہ ہم تمام لوگوں کے لیے واقعی میں عبرت کا نشان ہے کہ جو ہے آپ مالداری سے اور بہت ساری چیزوں کے حصول سے، آرام و آسائش سے زندگی میں سکون ملنا یا صحت ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرکیف ناظرین، آئیے اگلی خبر کی جانب بڑھتا ہوں، اور آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آسٹریلیا میں کیا کچھ ہوا۔ 2 دن سے بدترین سیلاب کا نظارہ یہاں دیکھنے کو ملا۔ اس وقت ہزاروں افراد بے گھر ہو چکے ہیں، کئی اسکول بند ہو چکے ہیں۔ آسٹریلیا کی جنوبی مشرقی علاقوں میں موسلا دھار بارش کے بعد آنے والے سیلاب نے ایسی تباہی مچائی کہ آسٹریلیا کے رہائشی بڑے دنگ رہ گئے۔ سیلاب نے نظام زندگی مفلوج کر دیا، ہزاروں افراد نقل مکانی پر مجبور ہو چکے ہیں۔ سیلاب کی وجہ سے سینکڑوں اسکول بند کر دیے گئے ہیں۔ کئی دنوں سے جاری موسلا دھار بارش سے ملک کی سب سے زیادہ آبادی والی ریاست نیو ساؤتھ ویلز کے ساحلی علاقے زیر آب آ چکے ہیں، جبکہ سڈنی کے بھی کچھ علاقوں کو سیلابی صورتحال کا سامنا ہے۔ حکام کے مطابق گزشتہ کئی دہائیوں میں آنے والا یہ سب سے بڑا سیلاب ہے۔ پیر کو 80 لاکھ شہریوں کو بتایا گیا کہ وہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں، اگر ممکن ہے تو گھر سے کام کریں۔ یہ ہدایت ایسے وقت میں آئی ہے جب بارش سے سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں 24 گھنٹوں کے دوران 10 انچ تک بارش ریکارڈ کی گئی۔ واضح ہے کہ صرف 1 سال قبل علاقہ پانی کی قلت اور طویل خشک سالی کا سامنا کر رہا تھا۔ یہاں پانی محدود تھا اور جنگلوں میں ایسی آگ لگی تھی جس کی مثال پہلے کبھی نہیں ملتی۔ سائنسدان خبردار کر چکے تھے کہ آسٹریلیا کو موسمیاتی تغیر کے سبب شدید موسموں کا تواتر سے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ نیو ساؤتھ ویلز کی پریمیئر گلیڈس بیرجیکلین کا کہنا ہے کہ تقریباً 18,000 افراد کو گھروں سے نکلنے کی ہدایت دی جا چکی ہے اور 38 علاقوں کو آفت زدہ قرار دیا جا چکا ہے۔ ریاست کے منتظم نے مزید کہا کہ انہیں معلوم نہیں کہ ریاست کو تاریخ میں اس طرح کے تیزی سے بدلنے شدید موسموں کا سامنا رہا ہو، وہ بھی ایسے میں جب عالمی وبا کورونا کا سامنا ہے۔ دوسری جانب ہنگامی امداد کے اداروں کو مدد کے لیے 8800 ٹیلی فون کالز موصول ہوئی ہیں۔ بہرکیف ناظرین، لمبی رپورٹ ہے لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ترقی یافتہ ممالک کہے جانے والے ہوں یا پھر پچھڑے ممالک کہے جانے والے ہوں، وہ آسمانی یا زمینی آفتوں سے بچ نہیں سکتے۔ آئیے ناظرین گرامی، میں آپ کو لے چلوں اگلی خبر کی جانب۔ مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسدالدین اویسی ادھر بنگال اسمبلی انتخابات کے تاریخ کے اعلان کے بعد بھی کچھ خاموش نظر آ رہے تھے۔ اس بات کو لے کر کہ الگ طرح کی چیمگوئیاں ہونے لگی تھی کہ کیا واقعی میں اسدالدین اویسی کی پارٹی بنگال میں انتخابات لڑے گی یا نہیں، اس لیے کہ ان کے کوئی امیدوار بھی سامنے نہیں آ رہے تھے، کسی طرح کا اعلان بھی نہیں آ رہا تھا، اور عباس صدیقی کے جو ان سے
ताल्लुकात तोड़कर की दूसरी जानिब मुड़ने की वजह से भी अलग अलग तरह की तबसरे थे। लेकिन आज असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है कि उनकी जमात कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बंगाल असम्बली इंतखाबात में मुकाबला करेगी। उन्होंने कहा कि मजलिस मगरबी बंगाल के असम्बली इंतखाबात में मुकाबला करेगी और जहाँ तक उन सीटों की तादाद का सवाल है जहाँ से पार्टी इंतखाबी मैदान में उतरेगी, मैं उसका ऐलान 27 मार्च को सागर डेही में मुनक़िदा जलसे आम से करूँगा। ये कहते हुए उन्होंने एक मरतबा फिर मगरबी बंगाल के सियासी और इंतखाबात की इस हलचल में एक ट्विस्ट पैदा कर दी है। अब 27 मार्च को देखना है कि कौन से इलाकों से और किस तरह के चेहरे उनके उम्मीदवार बन कर के सामने आते हैं। नाज़रीन गिरामी, एक तरफ अयोध्या में अज़ीमुश्शान राम मंदिर तामीर का अमल ज़ोरों शोरों से जारी है और अब ऐसी खबरें सामने आ रही कि अयोध्या में श्री राम यूनिवर्सिटी कायम करने का मंसूबा भी तैयार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला दिनेश शर्मा ने इस सिलसिले में इत्तला दी और ऐलान किया कि अयोध्या में जल्द श्री राम यूनिवर्सिटी कायम करने का अमल शुरू होगा। यहाँ काबिल ज़िक्र बात है कि नायब वज़ीर आला दिनेश शर्मा के पास वज़ारत बराए आला तालीम भी है और श्री राम यूनिवर्सिटी कायम करने को लेकर वो बहुत पुरजोश भी नज़र आ रहे थे। इधर खबरसा इदारे IANS की खबर के मुताबिक 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की इस प्रोजेक्ट की तजवीज़ निजी सेक्टर से आई है और इस यूनिवर्सिटी के 2022 तक शुरू होने का इम्कानात है। इस तरह से इस वक्त राम मंदिरों के बाद अब राम मंदिर श्री राम यूनिवर्सिटी को लेकर के इस वक्त बहस मुबाहसे पूरी तरह से जारी हैं, वो भी अयोध्या में तामीर होने जा रहा है। नाज़रीन, एक अहम तरीन खबर मैं इस वक्त आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ और वो खबर है ख्वाजा सरा बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली रानी खान ने पाकिस्तान में एक इस्लामी मदरसा खोलकर महज अपना ही नहीं बल्कि अपनी पूरी बरादरी के लिए एक अलग सोच पैदा करने का काम कर दिया है और इस वक्त रानी खान की पूरी तरह से सराहना हो रही है। रानी खान ने तकरीबन 2 साल पहले अपनी कम्युनिटी के लोगों को दीनी तालीम देने का बेड़ा उठाया। उसके लिए उन्होंने पहले खुद घर और दीनी मदारिस में कुरान पाक की तालीम हासिल की और फिर अपने वसाइल से 2 कमरों का मदरसा खोला जहां मुतअद्दिद ख्वाजा सरा दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। एक वेबसाइट पर शाये होने वाले मजमून के मुताबिक इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली रानी खान भी आम ख्वाजा सराओं की तरह अपना गुजर बसर करने के लिए भीख मांगी, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में डांस भी किया, लेकिन अपनी एक दोस्त की हलाकत के चंद रोज़ बाद आने वाले ख्वाब ने उसकी शख्सियत ही बदल दी क्योंकि ख्वाब में क़ुव्वतशुदा दोस्त ने उन्हें डांस छोड़ने के लिए कहा। रानी के बकौल इस ख्वाब ने उनकी ज़िंदगी पर गहरे असरात मुरतब किए और दीन की जानिब उसका रुझान बढ़ने लगा और दीनी तालीम से उनकी दिल को सुकून मैसर हुआ। चुनांचे उन्होंने अपनी कम्युनिटी के अफराद को कुरान पाक की तालीम से आरास्ता करने का फ़ैसला कर लिया। रानी खान के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले इस मदरसे को हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद नहीं मिली। हालांकि कुछ हुकूमत अहदेदारों ने ख्वाजा सराओं के लिए मुलाजमत फराहम करने का वादा किया, ताहम रानी खान अपने मदरसे में ज़ेर तरबियत ख्वाजा सराओं को सिलाई कढ़ाई करना भी सिखा रही है ताकि वो कपड़े बेचकर स्कूल के लिए फ़ंड्स जमा कर सके। इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकत ने रानी खान के मदरसे खोलने के इक़दाम को सराहते हुए राइटर्स को बताया कि इस मदरसे के मॉडल को दूसरे शहरों में भी बनाना चाहिए, इस तरह माशरे में बेहतरी आएगी। वह नाज़रीन गिरामी, हम देखते हैं भारत ही नहीं पूरे मुल्क भर के इस इलाक़ों में कि जो है किस तरह से जो है ख्वाजा सराओं का एक भीड़ आती है जब आप कारों से गुज़रते हैं या किसी ऐसी जगहों पर, हमें पता नहीं चलता कि वो किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं और क्या होते हैं। वो अपने पेट पालने के लिए एक अलग ही पेशा इख्तियार के होते हैं। ऐसे हालात में ख्वाजा सराओं की जानिब से पाकिस्तान से आने वाली खबर हर मुल्क के उन ख्वाजा सराओं के लिए जो मुसलमान है एक बेहतरीन जो है एक ख़बर है और बेहतरीन एक काबिल सताइश और काबिल अमल इक़दाम है। ऐसे में हम लोगों को भी हर इलाके में बड़े बड़े शहरों में सोचना चाहिए कि उस सिलसिले में किस तरह की जो है इस तरह का एक लाहे अमल तैयार कर सकते हैं। उन लोगों को जो है मदरसे से और दीन से जोड़ने की कोशिश करते हैं, इस सिलसिले में सोचना चाहिए। एक बेहतर अमल और इक़दाम इस वक्त काबिल मिसाल बन कर के हमारे सामने खड़ा हो चुका है। बाक़ायदा नाज़रीन गिरामी, आइए एक और हादिसे की ख़बर आप लोगों के सामने रख कर के आप लोगों से इजाज़त लूँ कि मध्य प्रदेश की ज़िला ग्वालियर की पुरानी छावनी थाना हल्के में आज सुबह बस और ऑटो के दरमियान हुई ज़बरदस्त टक्कर में 13 अफराद की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ऑटो में सलाहियत से ज़्यादा सवारियां बिठाई गई थी और ड्राइवर समेत तमाम 13 अफराद की मौत हो गई है और इसमें बहुत ज़्यादा ख़वातीन सवार थी। पुलिस ज़राए के मुताबिक मरेना की जानिब से जाने वाले ऑटो की टक्कर सामने आने वाली बस से हो गई। इस हादसे में ऑटो ड्राइवर समेत 10 अफराद मौके पर ही जिनकी मौत हो गई, फिर 3 ज़ख्मी हो गए थे और ज़ख्मियों को इलाज के लिए करीब के अस्पताल में दाखिल कराने की कोशिश हुई लेकिन उन्होंने वहाँ पर दम तोड़ दिया है। 12 ख़वातीन हलाक हुई हैं और एक बहुत ही ज़्यादा और सबके सब आंगनवाड़ी वर्कर्स थे जो ऑटो में सवार होकर अपने आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए रवाना हुई थी। वहीं दूसरी तरफ बस में सवार कुछ अफराद को मामूली चोटें आई हैं।
تو ناظرین گرامی اس طرح سے جو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا بھیانک ہے، اور رکشے کی حالت دیکھ کر کے خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنے معمولی سے رکشے میں 12-13 افراد کو سوار کر کے اگر لے جایا جائے تو کہاں سے اس کو جو ہے کنٹرول سنبھال سکتے ہیں۔ ایسے مناظر ہم لوگ اپنے آس پاس بھی دیکھتے ہیں، کبھی اسکول کے بچوں کو اس قدر سوار کروا لیتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ ایسے حادثات سے ہر ایک کو سبق لینا ہوتا ہے کہ بھائی جتنا جس کی برداشت ہوتی ہے اتنا ہی سوار کرنا چاہیے، اگر اس سے زیادہ لالچ میں آ کر کے کچھ کرتے ہیں تو پھر اس طرح کے حادثات پیش آتے ہیں۔ بھائی اب ناظرین گرامی مجھے یہاں پہ اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔